پیدائش کے اگلے 4-5 اشروں میں کئی ایسے مقام بھی آئے کہ اس بچے نے گھر والوں کی نیندیں حرام کر دی۔ پلوں ساتوں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لوٹ پوٹ کر دیتا۔ گڑی میں تولا، گڑی میں ماشا، 2-4 قطرے دودھ اگر حلق کے نیچے اتر بھی جاتا تو پیٹ پتلا پڑ جاتا، ہاتھ پاؤں نیلے، آنکھیں کھچ جاتی، اور اگر کہیں ٹھنڈا گرم ہوا کا جھونکا اس کے پالنے کے پاس سے گزر جاتا تو اسے چھینکیں اور انگڑائیاں توڑنے لگتی۔ نزلہ بخار زکام گھیر لیتا، غرض کے کوئی نہ کوئی اڑچھن گھیرے ہی رہتی۔ ماں باپ کی جان ہر وقت پھٹے پرانے کپڑے کی مانند پریشانی اور فکر مندی کی النگنی میں لٹکی رہتی۔ جب 1.5-2 ماہ کے بعد اس کے پیدائشی 1.5 پاؤں نرم بوٹی کے وزن میں ایک آدھ چٹانک کا بھی اضافہ نہ ہوا تو بچے کی دادی اور ماں نے اسے کسی سیانے ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ بچے کے باپ نے کہا، میں تو صرف ایک ہی ڈاکٹر اور حکیم کو جانتا ہوں، یوں بھی چھلا پورا ہونے اور اس کے قدرے سنبھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں کل صبح ہی اسے لے کر لاہور روانہ ہوتا ہوں۔ بچے کی دادی بولی، بچہ کمزور اور بیمار ہے، اتنی دور کا سفر، پتر سیالکوٹ میں تمہیں کوئی حکیم ڈاکٹر نظر نہیں آتا؟ بیبے جی، میں اسے جس حکیم ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں وہ میرا یار بھی ہے اور آپ کے اس پوتے کا استاد بھی، یہ ان کی دعا برکت سے ہی ہمیں ملا ہے۔ آپ کو وہ میرا خواب تو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے سنایا تھا، وہ پچھلے رمضان سحری والے فقیر کا واقعہ۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کے پوتے کا نام بھی انہی ڈاکٹر صاحب کا تجویز کردہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اوے عمر خانہ، اس آخری عمر میں پتر تو حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہی نصیب ہو سکتا ہے، تو صرف اس کا نام یہ رکھنے کی نیت کر لے، باقی دعا کے لیے ہم اپنے مولوی صاحب سے درخواست کریں گے۔ بیبے جی، میرا خیال ہے آپ اب ساری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ درویش بچہ اپنے بزرگوں کے قدموں کو پکڑ کر ہی چین پکڑے گا۔ عزیز قارئین، یہ عاجز فقیر وہی بیمار لاغر 1.5 پاؤں نرم بوٹی کا بچہ ہے۔ میرے والد جنت مکانی میری پیدائش کے وقت میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب کچھ منوعن ظہور پذیر ہوا، جیسے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ سچ شکر کہ میں بھی اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی تعلیم اور خواہش کے مطابق عمل پیرا ہونے کی مقدور بر کوشش کرتا رہا، مگر بتقاضۂ بشریت کہ میں بھی کسی طور لغزشوں، کوتاہیوں اور بشری کمزوریوں سے کبھی خالی نہیں رہا، بلکہ اس عالم صد پیری میں بھی میرے اندر ہزاروں عیب ہیں، اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کبھی بھی کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ میرا سب سے بڑا عیب میری جہالت، بے علمی اور کوتاہ اندیشی ہے۔ میری بدقسمتی یا خوش نصیبی کہ میں اوائل عمری میں چھوٹی کلاس سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اسکول جانے، نصابی کتابیں پڑھنے سے کہیں زیادہ آوارہ گھومنے، مزاروں، ملنگوں، درویشوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کا لپکا رہتا تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، منتوں، مرادوں، دعاؤں اور ماتھے رگڑ رگڑ کر حاصل کیا ہوا۔ پیدائشی طور پر طبیعت میں جذب و وجد کی کچھ عجیب سی کیفیات بیدار تھیں، کچھ اضافی حسیات بھی سر اٹھاتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ تخلیق و تخیل کی وادیاں بڑی شاداب و گلریز تھیں۔ طبع کا میلان روحیت اور روحانیت سے لگا رکھتا تھا۔ سیکھنے سکھانے کا جنون اور حافظہ اور ذہن اتنا آبدار تھا کہ تہ در تہ، پرت در پرت ورقہائے ادغام کو کھنگال کر رکھ دے۔ نگاہ نگارش نہاؤ نمود تک اتر جاتی تھی، اجنبی زبانیں چشم زدن میں نوکے زبان ہو جاتی تھی، پردے بے پردہ ہو جاتے تھے، گنگ اور سن جو ہوتے تھے وہ کھنکھناتے اور بجنے لگتے تھے۔ سر پہ بادل، پاؤں گرداب، بازوؤں میں بجلیاں، آگے سامنے سمندر، پیچھے ریگزار۔ عجیب طرفہ تماشا تھا، اور آج بھی یہی عالم وارفتگی و گرفتگی ہے۔ خدا جانے ناکہ جنوں کہاں جا ٹھہرے گا۔ یہ گوتنا سا بچہ
اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک کڑی آزمائش ہی تو بن گیا تھا۔ کوئی دن بھی تو ایسا نہ گزرتا کہ جس دن یہ گھر بھر میں کورام برپا کیے ہوئے نہ رکھتا۔ پتلا پیٹ ٹھیک ہوتا تو نزلہ بخار آ دبوچتے، خدا خدا کر کے ان سے جان چھوٹتی تو اینٹھن اور مروڑ شروع ہو جاتے، آنکھ دکھنے کو ہوتی تو کہیں منہ زبان پک کر کلیجی ہو جاتی، پھر جب دانت ڈرے تو گھر والوں کے علاوہ اڑوس پڑوس والوں کو بھی عذاب پہ در لیا۔ 24 گھنٹوں کی ری ری بھنگا اڑ اڑ کر بانچھیں کانوں تک چیر لیں، بہلاتے بہلاتے جب بیچاری ماں عاجز آ جاتی تو پھر بوڑھی دادی اپنے اس نمونے پوتے کو پوپلے منہ سے لوریاں سنانے لے بیٹھتی، مگر آفرین اس بچے پہ کہ دادی تو سو جاتی مگر یہ گلا پھاڑنے والا وظیفہ نہ بھولتا۔ تب اس کا بوڑھا صابر و شاکر باپ اسے اپنے کاندھے والے تولیے میں لپیٹے انگ لگا کر باہر نکل جاتا، چارکل اور درود شریف کی پھونکیں لگاتا اور رشتہ داروں کے گھروں، محلے، گلیوں اور ہٹی ہٹی گھوم کر اس کے بہلاوے کے جتن کرتا رہتا، مگر یہ ری ری کا باجا کیا مجال جو کسی چکر میں پھنس کر اپنا چلن چھوڑتا۔ لیکن اس طرح یہ ہوا کہ پہلے گھر اور پاس پڑوس والے اس بچے کے رونے چیخنے سے عاجز تھے، اب محلے دار اور بازار والے بھی آشنائے راز ہو گئے۔ آخر ایک دن محمد دین حجام نے مشورہ دیا، اسی حجام نے اس بچے کا استرے سے ایک بوند خون نکال کر راکھ کی پٹی باندھی تھی کہ بچے کے ختنے پیدائشی طور پر ہی ہوئے تھے۔ خان صاحب اس درویشے کو بہاول شہید جو کہ گھر سے نزدیک ایک بزرگ کا مزار ہے وہاں لے جاؤ اور سلام کرواؤ۔ بوڑھا شخص بچے کو لے کر فوراً وہاں پہنچ گیا، مسلسل ہچکیوں سے روتے ہوئے بچے کو صاحب مزار کے قدموں میں فرش پر ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا اور اس بزرگ کا تصرف کہ بچہ فرش پہ پڑتے ہی سکون پکڑ گیا، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے خوشی اور آسودگی کا اظہار کرنے لگا۔ اب کہاں کا رونا اور چیخنا چلانا، ہمک ہمک کر چہکنے لگا۔ باپ حیران و ششدر کہ ایک دم اسے ہو کیا گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ چلو جیسے بھی ہوا یہ چپ تو ہوا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل رولا تو اب شروع ہوا ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بچہ پرسکون سو گیا، بوڑھا بھی پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا کہ کچھ یہ نچلا بچہ بھی نیند لے لے اور وہ خود بھی تھوڑی کمر سیدھی کر لے۔ بوڑھوں اور بچوں میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ذرا سکون محسوس کرتے ہیں وہیں آنکھیں موند لیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ نیند میں شہد کی مکھیوں کی بیں بیں سی بنبناہٹ بکھیرنے لگا اور بوڑھا خراٹوں کے کاٹھے اخروٹ توڑنے لگا۔ اتھری نیند کی لہلوٹ میں بوڑھے کی کونی کہیں پچھلی دیوار سے ٹکرائی تو وہ بجلی کی سی کرنٹ سے کانپ سا گیا۔ چہرے پر اینک درست سے جماتے ہوئے سامنے فرش پر اپنے بچے کی جانب دیکھا تو لیکن بچہ وہاں موجود نہ تھا۔ ہڑبڑا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر بچہ نہ پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے دیکھا تو بچہ اونچے مزار کے تھڑے پہ صاحب مزار کے دائیں جانب پہلو میں پڑا مزے سے سو رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ متوحش نظروں سے بچے اور مزار کو دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور نرم ہاتھوں سے بچے کو اٹھا لیا۔ پھر وہ جو گھر پلٹا تو گلی میں داخل ہوتے ہی بچے نے پھر اپنا راگ روحاس الاپنا شروع کر دیا۔ اب جو دوپہر تک اس کی راگ داری ختم نہ ہوئی تو بوڑھا اپنی بیوی سے کچھ کہے سنے بغیر ایک بار پھر باہر نکل گیا۔ ظاہر ہے اس کا رخ بہاول شہید کی جانب ہی تھا۔ بہاول شہید کی جو میں داخل ہوتے ہی بچہ پھر شانت ہو گیا۔ گھر عصر کی نماز ادا کرتے ہی بوڑھے نے پھر روتے ہوئے بچے کو کاندھے سے لگایا اور بیوی سے آج کے دن کا پورا ماجرا کہہ سنایا اور کہا، نیک بخت، بس یہ اچھی طرح جان لے کہ ہمارا یہ بچہ اب تیری میری گود سے نکل چکا ہے۔ اس کا چین اور سکون گھر اور گود نہیں، مزار اور گورستان ہے۔ اس کا جنم ضرور ہمارے ہاں ہوا ہے مگر اس کی راہ اور منزل کہیں اور ہے۔ آج کے بعد تو اسے بھول جا، جو بھی یہ کرے اور جو چاہے اسے مت روک اور ٹوک، نہ ہی اسے کبھی ڈانٹنا۔ پیروں، فقیروں اور بزرگوں کی دعاؤں اور برکتوں سے حاصل ہوئی اولاد عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔
آج مزار کے اندر خواب میں بابا بہاول شہید میرے پاس آئے اور اسے میرے سامنے سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے فرمایا، اس کا چین اور قرار باپ اور بیبے کے پاس نہیں، اپنے بابوں کے پاس ہے۔ صاحبو، شیر خواری سے چھٹپن تک کے ماہ و سال انہی خرابوں اور پٹ سیاپوں میں گزرے۔ گھر، اڑوس پڑوس، محلہ بلکہ پورا شہر مجھ سے بیزار اور بدگمان تھا۔ میری شرارتیں، بغاوتیں اور ناقابل بیان و برداشت حرکتیں میری وجہ شہرت تھیں۔ مجھ سے ہر کوئی پناہ مانگتا تھا۔ اب جہاں سے عقل و شعور کا کچھ مضبوط دامن ہاتھ آیا، وہیں سے کتھا شروع ہوگی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ بابا محمد جیہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں سننے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز، اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت میسر ہو سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ کیا کمی، کیا خامی رہ گئی ہے، تاکہ ہم وہ بھی دور کر سکیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔